ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. مولانا نظام الدین ہے کراچی والے، آپ ضرور نیچے آفس میں گلبرگہ کے کچھ ساتھی آئے وہاں. آج کے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دعوت کی ایک محنت عطا فرمائی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام سے تھوڑی سی مناسبت عطا فرمائی ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا، یہ اصل میں نبیوں کا کام ہے. ایسا نہیں کہ حضرات انبیاء صرف غیر مسلموں کو دعوت دیتے تھے. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ان سے پہلے کئی انبیاء مسلمانوں میں ہی آئے تھے. تو یہ کام تو نبیوں کا کام ہے، اور یہ کام جو ہے بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس کام کا تعلق جو ہے آدمی کے دماغ سے نہیں بلکہ آدمی کے دل سے تعلق ہے، اور جس کا دل ہوتا ہے وہ اس کے تابع میں نہیں ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اسے جیسے چاہتے ہیں ویسے پھیر دیتے ہیں. جس کا دل ہے وہ اس کے تابع نہیں ہے، اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. تو اسے محنت کر کے اللہ کی طرف پھیرنا یہ ایک مشکل ترین کام ہے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اپنی محنت کر کے جب وہ مطلوبہ محنت کسی آدمی کے لیے پوری ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے، اور جب وہ محنت کی سطح کسی فرد کے لیے پوری ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے دل کو بدل دیتے ہیں. اس پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام محنت کر کے اس میں طلب پیدا کرتے ہیں، اور جب طلب ایک سطح پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ پاک اسے ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے ویسا 100% تو نہیں ہے، لیکن اس کے بہت قریب بھی یہ کام ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کام سے تھوڑی سی ہمیں مناسبت عطا فرمائی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تبلیغ والوں کو اس کا احساس ذرا کم ہے کہ بھئی یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، اور دیکھتے دیکھتے ایسا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اصل کام تو انبیاء علیہ السلام کا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں اس کام سے تھوڑی سی مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. جس کو نبی بنا کر کے بھیجتے ہیں اسے سب اللہ پاک تیار کر کے بھیجتے ہیں. بھیجنے کا کام ہے اور مشکل کام ہے،
قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، نبی جی آپ کو دن میں ایک لمبی تیراکی بھرنا ہے. تیراکی بولے تو اردو میں اسے تیراکی بھی بولتے ہیں، پیراکی بھی بولتے ہیں. اچھا تیرنے کو، اور تیرنے کا جو عمل ہے وہ بہت مشقت طلب عمل ہے. اس میں سانس پھولتا ہے، ہاتھ پاؤں دکھتے ہیں. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کہاں اللہ تلا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکے میں تو کہاں سمندر نہیں ہے. مفسرین اس کی تعریف میں اس میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے سمندر میں تیرنا ہے، انسانوں کے سمندر میں تیرنا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، ایک لمبی تیراکی آپ کو کرنا ہے. تو اللہ پاک جسے نبی بناتے ہیں اسے تیار کر کے بھیجتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے انسانوں میں سے ہی کسی کو اٹھاتے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی، دوستوں بزرگوں بھائیوں تشریف رکھو، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، تمہاری پیار. تو جسے اللہ نبی بناتے ہیں اللہ پاک اس کی پیدا ہونے سے لے کر کے جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کر کے بوڑھا ہونے تک، اور بوڑھاپے سے لے کر کے دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے. اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں بچپن کے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی کیسے حفاظت فرمائی. پھر جب اللہ پاک نبی بناتے ہیں وہ تو پہلے سے طے ہے، تو اللہ پاک انہیں کام سکھاتے ہیں. اس میں بہترین واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. بھیج رہے فرعون کے پاس. وہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس سے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ بات کرو تو ذرا نرمی سے بات کرو، ذرا نرمی سے بات کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا غار ہرا میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. اللہ پاک نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے بعد میں کام شروع کیا. کام جو شروع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خصوصی ملاقات سے شروع کیا. خصوصی ملاقات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے بیٹھ کے بات کرتے تھے. اسی لیے وہ جو شروع میں جو مسلمان ہوئے ہیں یہ خصوصی ملاقات کے ذریعے سے 10 آدمی ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. 10واں آدمی جو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے. یہ عرصہ جو چلا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جماعت جاتی ہے تو وہ ذرا خصوصی ملاقات کی ترتیب لگائے. خصوصی ملاقات میں آپ کسی آدمی سے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں تو آپ کی بات سنتا بھی ہے، اور اگر اس کے دل میں کوئی سوال ہے تو آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے، اور آپ اس کا خاطر خواہ جواب بھی دیتے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. اور بنین والے بھائی صاحب تشریف جو کام شروع کیا وہ خصوصی ملاقات سے کام شروع کیا. لیکن ایک عرصے کے بعد میں 2.5-3 سال کے بعد میں اللہ پاک نے کہا کہ خصوصی ملاقات تو ہو گئی، اب عمومی کام کرو. قرآن مجید میں آیت ہے اس کی شان نزول میں اس کا مطلب تفسیر یہی کہتے ہیں فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کام کو علانیہ بیانیہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ بیانیہ کرنے کے لیے ایک اعلان کیا. کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی، اور قریش کے ذیلی قبیلے
چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، یا الغالب، یا الوئی، یا الفہر، تو ان سب کو ایسا آواز دے کے جمع کیا، جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا، اور آپ کا یہ اجتماعی پہلا بیان ہے، ورنہ پہلے تو صرف خصوصی ملاقات ہی ہوتی تھی۔ اچھا، پبلک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا بیان ہے، تو کام کی ابتدا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ خصوصی ملاقات سے فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں یہ عمومی کام بھی شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پرانے زمانے میں مدارس میں ہم بگلا والی مسجد میں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ہم کو زبانی یاد کرائے تھے، اور وہ کوئی بہت ایسا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ لکھے ہیں تو بہت 1.5 صفحہ پونے 2 صفحے کی بات ہوتی تھی، لیکن اس کا جو کنکلوژن ہے وہ اصل میں 3 باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، یہ پہلی بات ہے، اور ایسا بولنے کی وجہ یہ کہ نبی جو اپنا کام شروع کرتا ہے وہ توحید کے ذریعے ہی شروع کرتا ہے، توحید۔ اسی لیے دعوت تبلیغ کے 6 نمبر میں پہلا نمبر جو ہے وہ توحید کا، کلمہ توحید ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہاں بت پرستی تھی۔ بیت اللہ میں جو توحید کے نام پر اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی بات ہی یہ فرمائی کہ اللہ ایک ہے، اس کا عبادت کرو۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ نبی نے اپنا تعارف کرایا، مکے والے تو جانتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا یہ نیا تعارف ان کے پاس تھا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور میرے راستے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب کریں گے۔ تیسری بات اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مجھے اللہ نے ایک کام دیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ کام لگایا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو میں یہ پیغام اللہ کا پہنچاؤں۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ مکے والوں تم میری اس میں مدد کرو۔ اس آپ کے پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا عبادت کرو، اور مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک میں یہ اللہ کا پیغام پہنچاؤں، مکے والوں تم میرا ساتھ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو وہیں ابو لہب نے کہا، اس نے یہ کہا کہ تب بن گئے الہذا جمعتنا، تیرا ستیاناس ہو، اتنی سی بات کے لیے تو سب کو جمع کیا۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد یہ سورت نازل فرمائی، دیر سے سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ستیاناس محمد کا نہیں بلکہ ستیاناس تو یہ ابو لہب کا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ اللہ کون ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور بقول تمہارے کہ وہ اللہ ساری دنیا کے کام بناتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، زمین سے اناج وہ اگاتا ہے، جلاتا مارتا وہ ہے، تو وہ اللہ کون ہے؟ اس کی شان نزول میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ النحاس ام حدید، وہ لوے کا ہے کہ تانبے کا ہے؟ کہ وہ
اس لیے کہ انہوں نے جو بت دیکھا ہے یا تو مٹی کا دیکھا ہے یا پتھر کا دیکھا ہے یا لوہے کا دیکھا ہے یا تانبے کا دیکھا ہے یا سونے کا دیکھا ہے یا چاندی کا دیکھا ہے. تو اس پر قیاس کر کے انہوں نے پوچھا کہ النحاس ام حدید، وہ لوہے کا ہے کہ تانبے کا ہے. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کی اماں کون ہے، اس کا بابا کون ہے، اس کی بیوی کون ہے، اس کے بچے کون ہیں. لوگ سوال کرے تو اللہ پاک نے اپنا تعارف خود کرایا. اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی کہ قل هو اللہ احد. نبی جی ایک سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی صحیب نہیں، اس کا کوئی ساجدار نہیں، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے. یہ اللہ پاک اپنا تعارف نبی کے منہ سے کرا رہے ہیں. یہ سورت نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد. بھائی جان گزر اٹھو، بھائی جان نبی جی یہ فرما دیجئے، یہ جترا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے. زمین اس نے بنائی لیکن اسے زمین کی ضرورت نہیں ہے. آسمان بھی اس نے بنایا لیکن اسے آسمان کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھاڑ جھنکار، پہاڑ، پتھر، ندی، نالے، سب یہ ہوا پانی تمہارے لیے بنائیے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. سمد کہتے ہیں بے نیاز کو. ہم اپنے بچوں کا نام سمد نہیں رکھتے بلکہ عبد الصمد رکھتے ہیں. اللہ الصمد. اور ان کے سوال کا یہ جواب، جس کی اماں کون، اس کا بابا کون، اس کی جورو کون، اس کے بچے کون. اللہ پاک نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے. اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. لم یلد ولم یولد. اور پھر سب جوڑ کو یہ کہا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، عمومی دعوت کا یہ پہلا نتیجہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے گئے، اور آدمی کتنی بھی محنت کر لے، عبادت کر لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا ہے. نبی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک نبیوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں بہترین واقعہ ہے. نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور دعوت کا کام کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک نبیوں کو وہ سب عطا فرماتے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو چیز دیتے ہیں وہ ایمان دیتے ہیں کہ نبی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن نبی کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں ہوتا ہے. کئی نبیوں کے واقعات ہیں. تبلیغ میں جو بولا جاتا ہے اکثر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بولا جاتا ہے. آگے کچھ چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بولا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور پھر بیٹھو تو بھائی صاحب بیٹھ جاتے السلام کے واقعہ اکثر ہم بیان کرتے ہیں. اور تبلیغ والے کا بیان جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بغیر پورا نہیں ہوتا. چھوٹا آدمی بیان کرے چاہے بڑا آدمی بیان کرے. ہر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ضرور آتے تھے. اور اب تو چھوٹا آدمی بیان کرے چاہے بڑا آدمی بیان کرے، فرعون اپنے زمانے میں اتنا بدنام نہیں ہوا ہوگا جتنا تبلیغ والے اسے بدنام کریں گے. تو نبی ایسا ایمان کا مضبوط ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ فرعون آپ کی قوم سے یہ بیگار لے رہا ہے، یعنی یہ کہ ستا رہا ہے، تو آپ ایسا کرو ان سب کو لے کے نکل جاؤ. علی اختلاف الاقوال، وہ جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ 15,000 تھے. کچھ لوگوں نے زیادہ لکھا ہے، کچھ لوگوں نے کم لکھا ہے. اور ان کے ساتھ جوان بھی رہے ہوں گے، بوڑھے بھی رہے ہوں گے، بچے بھی رہے ہوں گے.
اور ساتھ میں ان کی مرغیاں بکریاں بھی رہے ہوں گے، لے کو جانا ہے تو پیسے جیسے لے کو جاتے ویسے لے کو جا رہے ہوں گے، اور اندھارے میں جانا، اور جانے کی گھبراہٹ تھی، گھبراہٹ میں ادھر جانے کے بجائے ادھر چلے گئے، ایسا ہوتا ہے۔ اور رات بھر چلے، صبح میں جب وہ پھٹی، سویرا ہوا تو سامنے دریا ہے، اور رات کو فرعون کے انٹیلیجنس والے بتائے ہیں کہ یہ دیکھو 15,000 لیکن بھاگ گئے، تو انہیں بھی اپنی فوج لے کو نکلے۔ صبح ہوئی تو سامنے وہ ہے، دریا ہے، اگر فرعون سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں، اور ادھر پیچھے فرعون آ رہا ہے جو گاجر انگلی کی طرح کاٹ ڈالے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ 15,000 ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سر ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس کی منظر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اور ظاہر بات ہے پکڑے گئے، پیچھے گئے تو کاٹ دیتا ہے، سامنے جاتے ہیں تو ڈوب مرتے ہیں، یا موسیٰ انا لمدرکون۔ 15,000۔ آپ اندازہ کرو کسی نے کیا کیا ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کسی نے گاڑی کھینچی ہوگی، کسی نے پکڑ کھینچا ہوگا، کسی نے کرتا کھینچا ہوگا، پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا۔ گھر میں 4-5 بچے ہیں، وہ سارے کے سارے باپ کے خلاف بغاوت اگر کریں تو وہ چپلا چھوڑ کو جائیں گا نہیں، بھاگ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اللہ کے کہنے سے اٹھایا ہے، اور میرے ساتھ اللہ ہے، سیہدین، مجھے صحیح راستہ سجھائے گا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، وہ کیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو پار کر دیا، اور فرعون کے لشکر کو اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ تو وہ نبی کا ایمان ہی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہے کہ مکے میں ایک دن مشورہ ہوا تھا کہ لَقَدْ عَظُمَ أَمْرُ بْنُ أَبِيكَ وَشَاهَ، بخاری میں ہے کہ مکے والے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ہونے لگ گیا ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، اور پھر وہ بات جو ہے ٹاک آف ٹاؤن ہو گئی۔ قتل کرنے کی ترتیب جو لگائی انہوں نے، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیے، آپ اندھیرے غلس میں مسجد حرام کو آتے تھے، دروازہ کھول کے آپ نکلیں اور آپ پر حملہ کریں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا ہے۔ مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لنچنگ کر رہے تھے، اس کا کرے، اور اسی رات میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکلنے اور ہجرت کے سفر پر نکلنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ظاہر بات ہے دروازہ کھولے ہوں گے، دروازہ کھولے تو یہ سب دیکھے ہوں گے، تو آپ نے مٹی اٹھائی اور شاہد الوجوہ کر کے ان کے اوپر پھینکا۔ کیا ہوا نہیں معلوم، ان کے انکیا میں مٹی پڑی یا نیند آئی کہ کیا ہوا، اللہ کے رسول بیچ میں سے گزر گئے۔ بڑے سے بڑے رستم کو اگر کہا جاتا تو نکل، تو وہ نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ نبی کا ایمان ہے، اور اللہ پاک نبیوں کو ایسا ایمان دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ پاک نبیوں کو ایمان ایسا دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ نبیوں کو دین کی بات کرنے کا سلیقہ بھی دیتے ہیں کہ دین کی بات کیسے کی جائے۔ کبھی حضرات انبیاء علیہ السلام وعد کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، کبھی وعید کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ وعد اور وعید کا مطلب یہ کہ کبھی جہنم سے اور قبر کے عذاب سے، پلسرات سے ڈرا کر کے سمجھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جنت، آب کوثر اور پھر عرش کے سایہ سے ترغیب دیتے ہیں۔ اسے وعد کو فضائل کہتے ہیں اور وعید کو عذاب کی آیتوں کو کہتے ہیں۔ تو نبی وعد کے ذریعے سے، وعید کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، اور پھر انسانوں کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی محنت کرتا ہے، اور اللہ پاک اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اور تم چاہے جتنا کر لو، اگر اللہ نہ چاہے تو
کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. آپ کے چچا ابو طالب اتنا آپ کے اوپر جان چھڑکتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے اور آپ کو لوگوں سے بچاتے تھے، لیکن یہ کہ ہدایت چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مرے تو مسلمان نہیں تھے. اور حضور پاک صاحب بہت چاہتے تھے کہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی چاہت پر نہیں ہوگا. ولیکن یہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں. تو نبی بولنے والا ہوتا ہے، نبی بات کرنے والا ہوتا ہے، اور بات کھلم کھلا صحیح بات کرنے والا ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ ساتھیوں سے 6 نمبر بلوائے جاتے ہیں. بلوائے اس لیے جاتے ہیں، اسی کا مقرر یا اوریٹر بنانا نہیں ہے، لیکن بولتے بولتے یہ کرنے والا بھی بنے، تو ایسا ایمان دیتے ہیں. نبی کو صبر بھی دیتے ہیں، نبی کو صبر بھی دیتے ہیں کہ نبی ایسا تھوڑے پانی میں ڈوبنے والا نہیں رہتا ہے. نبی جو ہے ایسا صبر کرنے والا ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ صبر کا پہاڑ ہوتا ہے. اوذیت فی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اوذیت فی سبیل اللہ ولم یؤذ مثلی احد واخفت فی سبیل اللہ ولم یخف مثلی احد. مجھے اللہ کے لیے اتنی ایذا پہنچائی گئی کہ اتنی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا دین کے لیے، اتنا کسی کو ڈرایا بھی نہیں گیا ہے. تو ہر نبی ایسا صبر کا پہاڑ ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی یہی بات ہے کہ بھائی صبر کرنا سیکھنا چاہیے. اپنے بھی ستاتے، پرائے بھی ستاتے، لیکن تھوڑے پانی میں ڈوبنے والا انہیں چل نہیں سکتا، بلکہ صبر کرنا چاہیے. پرائے ستائے تو چلو سمجھ میں آتا ہے ہمیں ہمارا نوے، لیکن یہ کہ روز میرے ساتھ مشورے، میرے بازو بیٹھنے والا روز انہیں ستاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. ہر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زج ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ پچھلے لوگوں کے حال دیکھے نا تم نے کہ لوہے کی کنگیوں سے گوشت پہنچا گیا. اور اپنے نبی سے یہ فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. نبی جی ویسا صبر کرو جیسے تم سے پہلے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا ہے. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. نبی اللہ پاک صبر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس لیے نبیوں کے کام سے اس کی چند مناسبت ہے، اور وہ اگرچہ کہ یہ 100% 100% جیسا نبی کام کرتے تھے ویسا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ذرا اس کی بو باس لگتی ہے. سب سے پہلے کہ یہ نبی جو کام کرتا ہے وہ وعد اور وعید سنا کر کے کرتا ہے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، نماز کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو کیا ملے گا، اور اگر نافرمانی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوگا، وعید بھی سناتی ہے. نبی جو ہے کسی سے پگار نہیں لیتا ہے. پگار سمجھو ہمارے کیا درما نہیں لیتا ہے نا، درما وہ سب اللہ پاک دیتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، بلکہ روزی تو ہم تم کو دیں گے. تو دعوت اور تبلیغ میں بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی جان اپنا اور مال، جان اپنا اور مال، اور کسی سے کیا لینا نہیں ہے، منگنا نہیں ہے، دینا نہیں ہے. کھلائے تو کھانا، اور اگر نہیں کھلائے تو تمہارا منہ لے کو چھپ جانا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ بھی نہیں بولنا. جو کھلائے چلا تو کھا، نہیں کھایا تو ہاں تو جاتے منہ لے.
تبلیغ میں بھی ایسا ہے کہ کسی سے کچھ مانگا نہیں جاتا ہے. اس لیے اصولوں میں یہ بولا جاتا ہے کہ سوال بھی نہیں کرنا اور اشراف بھی نہیں کرنا. سوال نہیں کرنا کہتے تو مانگنا نہیں. دل میں بھی یہ گھڑی مزے ملے تو اچھی ہوتی ہے، یہ خیال بھی دل میں نہیں لانا. سوال بھی نہیں کرنا اور اشراف بھی نہیں. تو دعوت و تبلیغ میں میرے بھائی ایسا ہی ہے جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا تھا. آج ہماری تبلیغ میں جری بات میں ناراض ہوتے ہیں، منہ پھگاتا ہے. فاروق صاحب ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، منہ پھگانا. فاروق صاحب کو نہیں، یہ بیکا کی ذمہ داری ہے. فاروق صاحب بولتے تھے یہ بیکا کی ذمہ داری. تو نبی صبر کرنے والا ہوتا ہے، سب کو لے کر کے چلنے والا ہوتا ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں بالخصوص دین کا کام اچھا ہے. اگرچہ کہ ابھی لاکھوں مسلمان بچے ہوں گے دعوت و تبلیغ سے متاثر ہونے میں، آگے بڑھنے میں، لیکن یہ کہ کام تو چل رہا ہے. کام کا تسلسل انشاءاللہ ان کو بھی لے آئے گا، ان کو بھی لے آئے گا. اسی لیے کام کی کئی نوعیتیں، جماعتیں جو جاتی ہیں خصوصی ملاقات کرتی ہیں، عمومی بیان کرتی ہیں. جماعتیں مختلف طبقات کو لیتے ہیں. طلبہ کا ایک طبقہ ہے، دیگر برادریوں کا ایک طبقہ ہے، اور رکشے والوں کا ایک طبقہ ہے، اور مختلف طبقے ہیں جو جماعتیں کام کرتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجتماع کرتے ہیں. اجتماع جو ہے میرے بھائیو ایک وہ نشان تک پہنچنے کی محنت ہے. کہ ہمارے جو اجتماع ہیں وہ دسمبر میں ہیں، جنوری میں ہیں، تقریباً ایسا ہے. تو اس اجتماع تک کیا کام کرنا چاہیے، کیسے محنت کرنا چاہیے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا اجتماع طے ہو جاتا ہے تو آپ یہ نیت کرو کہ اجتماع تک ہم راحت و آرام بھول جائیں. بولو انشاءاللہ. اجتماع سے پہلے کی محنت ہے. اجتماع سے پہلے کی محنت ہے. اجتماع سے پہلے کی محنت میں یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جماعت لے کر کے اپنے علاقے میں یہاں جیسا مشورہ ہوتا ہے ویسا جانا. اسی لیے عزائم بھی کراتے ہیں کہ بھئی آپ کے شہر میں اجتماع ہونے والا ہے، آپ نے عزائم کے طور پر کیا عادت طے کیا ہے، کتنی جماعتیں نکالیں گے. ہم بیجاپور والے بیٹھ کے ایسا عزائم کریں کہ اجتماع اگر طے ہوتا ہے تو انشاءاللہ 150 چلے کی جماعتیں نکالیں گے. اس میں کچھ 4 مہینے کی بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ 50 چلے کی پیدل جماعت بھی لیں گے. پیدل جماعتوں کا رواج ہونا چاہیے. یہ جو ہمیں ایسا WW ایسا کیا بولتے ہیں اسے، دھباڑے جو ہوئے جو وہ کھائے پیے بیٹھے تو ٹیکا ہونا، سوئے تو وہ ہونا، بیماریاں گھیر نہیں. ذرا چلو تو پیدل چلے گئے تو ایسا پگھل تھا. اور شروع میں جو کام شروع ہوا وہ سواری سے بھی ہوا ہوگا، لیکن پیدل جماعتوں سے ہوا. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ ہمارے پڑھنے کے زمانے سے بہت پہلے، اس لیے میں 1972 میں پڑھتا تھا وہاں، تو سناتے تھے کہ دلی سے کلکتہ تک پیدل گئے تھے. پیدل دلی سے کلکتہ تک. اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنے کلومیٹر ہوا ہوگا. یہ ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے. یہ حیدرآباد کے عابد علی خان صاحب مرحوم، اور تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حیدرآباد سے مدراس تک پیدل جماعت پہ گئے تھے. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ دلی سے بمبئی تک پیدل جماعت جایا کرتی تھی. ہر مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ نہیں مدرسے ہمارے استاد بھی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بیان میں فرما رہے تھے کہ تبلیغ سے میرا پہلا تعارف جو ہوا وہ بمبئی سے احمد آباد کو پیدل جماعت جا رہی تھی. میرا پہلا تعارف جو ہے اس پیدل جماعت سے تبلیغ کا ہوا ہے. تو ہمت کرنا چاہیے. ہماری ایک جماعت 4 مہینے کی
ایسا پیدل کام کریے. بیجاپور اور سولاپور کے بیچ کے جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں ایسا گھومتے گھومتے گلبرگہ کے دیہاتوں تک افضل پور تک وہ جماعت کام کری. ایک جماعت ہماری 4 مہینے کی پیدل جماعت کری. وہ کولار کے انضمام لڑکا ہے, اللہ اسے صحت عافیت دے, 4 مہینے پیدل کام کرے, پیدل کام کرے. تو میرے بھائیو اجتماع سے پہلے یہ محنت ہے. ایک ایک قدم کے اوپر اللہ پاک نیکی اور ثواب لکھتے ہیں, اور پھر سیکھنے سکھانے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے. بوڑھے لوگ, میری عمر کے لوگ تو شاید ایسا نہ کر سکے, لیکن نوجوانوں کو ہمت کرنا چاہیے. مختصر سامان لے کر کے چاہے تھے وہ ہماری جو جماعت چلی, انہوں ایک 3 ویلر کا وہ لیے تھے. اب ایک جماعت چل رہی ہے, کہاں سے کہ نکل کو ہاسپٹل تک سواری سے آئے, ہاسپٹل سے وہ پیدل چل رہی ہے, اور ان کے جو چلنے کا جو ٹارگٹ ہے ایک دن میں 15 کلومیٹر چل رہے ہیں. اب وہ ادھر ہاسپٹل میں کشتگی میں آئی ہے, اور بنی جماعت میں یہاں سے بیجاپور تک کے لیے وہ ہاسپٹل والے کشتگی والے اسے پکڑ رہے ہیں. کشتگی میں 1 مہینہ کام کریں گے کر کے ہمیں بولے بیجاپور کے واسطے بنی ہے جماعت, اس لیے کہ ہماری جماعت پیدل کام کری ہے, ان کی ترغیب پر ہے. ایسا کام کرتے کرتے آتے تو اس لیے یہ نیت کرنا چاہیے میرے پیارے بھائیو عزیزو کہ انشاءاللہ ہم پیدل چلا لگائیں گے. بولو انشاءاللہ. اگر چپ انشاءاللہ بولے تو نہیں ہوتا, ذرا ہاتھ بھی اٹھا کو بولو. ہاں تو اس اجتماع سے پہلے ہر ضلع والے ہیں اپنے ضلع میں ہی صحیح پیدل جماعت کام کرو, ہمت کر کے آگے بڑھنا. جب یہ اجتماع آتا ہے تب برسات کا سیزن بھی نہیں ہے, اور ایسا سلگتی جلتی دھوپ کا بھی زمانہ نہیں ہے, راحت کا زمانہ ہے. تو پیدل جماعت نکالنے کی فکر کرنا. ہمارے ساتھی بول رہا تھا مولانا مجھے ہم نے اجازت دو, ہمیں بیجاپور سے بنگلور تک ایک پیدل جماعت نکالتے ہیں. ابھی پینڈنگ میں ہے مسئلہ, فاروق صاحب حمید صاحب سے وہ پوچھنے کا ہے کیا کرنا ہے ان کو, منہ پر کو بولنا کیا. اور وہ 4 مہینے میں 120 دن میں بیجاپور سے نکل کو بنگلور تک نہیں پہنچ سکتے. 15 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ چلتے ہیں تو بنگلور تک تو آ نہیں سکتے. تو میرے پیارے بھائیوں اپنے علاقے میں کام کرنے کی نیت کریں. اب جو جماعتیں آپ کی اجتماع کی محنت کے لیے ارادہ کر رہے ہیں ان جماعتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے میں چلانے کی فکر کرنا ہے. ایک آدھ جماعت ہے جو خواص کی جماعت ہے, خاص لوگوں کی جماعت ہے, کئی کے خاص لوگوں کی جماعت ہے. نہیں ہمیں کہاں جاتے ہیں, احمد آباد جاتے ہیں, ہمیں دلی کچھ جاتے ہیں, جاتے ایک آدھ جماعت جاتے. لیکن پرانا ساتھی بھی احمد آباد جاتا ہوں, بمبئی کو جاتا ہوں, ٹریونڈرم کو جاتا ہوں, وہاں جاتا ہوں. بولے کیسا چلنے والا ہے, یہاں پر کام کرنا ہے. پرانے ساتھی اپنی جماعت بنائیں. اجتماع سے پہلے جو محنت ہوتی ہے میرے بھائیوں کو ہمارے جیب میں پڑتی ہے. اجتماع کے بعد میں ساتھی جاتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اجتماع سے پہلے زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکالو, اور اجتماع سے ذرا کم نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے. اجتماع سے جماعتیں کچھ کم نکلے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اجتماع سے پہلے جو جماعتیں نکلتی ہیں وہ محنت جو ہے اس کے نتائج اگر اچھے رہے تو ہمارے جیب میں ہے. یہ ہمارا علاقہ ہے. باہر کی جو جماعتیں آتی ہیں بھائیوں وہ ہمیں کام میں ساتھ دیتی نہیں. کرنا تو اصل میں ہم کو ہی ہے. اب کو کہا کہ تو یہ جماعت پکڑا پکڑی چلے کے واسطے حامد صاحب حاجی صاحب تمہیں 40 سال سے ہیں, لوگ بول رہے ہیں 6 سال سے تمہیں چلا نہیں لگائے, پکڑا پکڑی کرے. تو مشورے میں بیٹھ کے بہت قیمتی جماعت ہے یہ جماعت. وہ علاقے میں ڈالتا ہے, جان چھڑانے کی بات کرتے ہیں. جماعت بہت قیمتی جماعت ہے. تو ہم اپنے پرانے ساتھی اس کی نیت کریں گے کہ ہم اپنا چلا ہم اپنے علاقے میں لگائیں گے, اور نئے پرانے ایک معاون اور نئے ساتھیوں کو لے کر کے نکلنے کی فکر کریں گے.
شروع سے جماعتوں کی ترغیب بڑھائیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بچے بڑے ہو گئے، دکانداری سنبھال رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے، اب پینشن آ رہی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے 3 دن نہیں لگتے ہیں، 3 دن نہیں لگتے ہیں. تو اپنے 3 دن لگانے کی فکر بھی کریں. 3 دن کی مثال ایسی ہے میرے بھائیوں. اب ہماری بیجاپور کی زبان میں ایک بارش جو ہوتی ہے وہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے. وہ جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے پانی بہ کر کے گٹر میں بہ کے چلا جاتا ہے. ایک بارش ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے یہاں بیجاپور میں کہتے ہیں جیٹی جیٹی برسات میں کہتے ہیں. جیٹی جیٹی کا تو قطرہ 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 ایسا پڑتے رہتا ہے. ہر قطرہ زمین میں جذب ہوتا ہے. اس جگہ سے پہلے کا تو سوال ہی نہیں. 3 دن کی جماعتوں کی مثال ایسی ہے. جو کام 3 دن کی جماعتوں سے ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ دوسرے 4 مہینے کی جماعتوں سے بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ 3 دن کی جماعتوں سے بہت کام ہوتا ہے. اور یہ بیسک کام ہے. 3 دن کی جماعتوں سے چلے کی جماعت بنتی ہے، 3 دن کی جماعتوں سے ہی وہ 4 مہینے کی جماعتیں بنتی ہیں، 3 دن سے ہی ہمارے وہ بیرون کی جماعتیں بنتی ہیں. تو یہ میرے بھائیوں 3 دن کی جماعت، اسی لیے فاروق احمد صاحب اللہ جزائے خیر دے ان کو، تمہارے 3 دن کا اوسط کیا ہے پوچھتے ہیں. 3 دن کا اوسط کیا ہے؟ مہینے بھر میں کتنی نکلتی ہیں؟ ہمارے بیجاپور والے سنا ہے، مولانا عبدالرؤوف صاحب کارگزاری سنا رہے تھے، تو ہمارا 150 کا اوسط ہے. تو امیر صاحب فاروق بھائی ایسا منہ کر کے ان کی طرف بولے کہ یہ پڑھنا چاہیے. تو یہ میرے بھائی ہو، اس لیے کہ اس سے کام ہوتا ہے، اس سے بات آگے بڑھتی ہے. 3 دن گیا ہوا آدمی آپ کے ساتھ مسجد وال جماعت میں بھی بیٹھتا ہے. 3 دن لگایا ہوا بھائی چلے میں بھی جاتا ہے. استعداد اگر ہے تو 4 مہینے بھی جاتا ہے، اگر استعداد اور ہے تو بیرون میں بھی جاتا ہے. لیکن اس سے تبلیغ کے تعارف کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ 3 دن سے ہوئی ہے، شہروزان. تو اس لیے یہ پورا مجمع ہمارا یہ پرانے لوگوں کا مجمع ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اجتماع تک کم از کم 2 مرتبہ 3 دن لگانے کی مہینے میں فکر کریں گے. 2 مرتبہ کام خلاص ہے. بچے بڑے ہو گئے، دکانداری وہ سنبھال رہے ہیں، ہم نوکری کرتے تھے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. تو یہ نیت کرنا چاہیے کہ اجتماع کے سلسلے میں ہم اپنے علاقے میں ہر آدمی ایسے کر نہیں سکے گا، لیکن یہ کہ ایک مجمع مہینے میں 2 بار 3 دن لگانے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ذرا ہلو ہے، آہستہ ہے. ابھی ہمارا بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ، جسے اللہ توفیق دے کر. بعض لوگوں کا حال یہ ہے وہ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، مرتبہ تو دے ہی رہا ہے. لیکن میرے جیسے لوگ بچے بڑے ہو گئے، اپنا کاروبار سنبھال رہے ہیں، ریٹائر ہو گیا، جو گھر میں پڑ گو بچانا گھسنے میں کیا ہے، مشین میں جاؤ بھاؤ کھانے میں کیا مسئلہ ہے، 2 مرتبہ جائیں. ہر آدمی جوان بچہ کر نہیں سکتا، لیکن یہ کہ ہم بوڑھے تو کر سکتے ہیں. تو نہیں کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو اپنی زندگی کا اکثر عرصہ گزار چکے ہیں وہ نیت کریں گے انشاءاللہ کم از کم اتنا تو ہو جائے گی اجتماع تک، ہم مہینے میں 2 بار اپنی جماعت بنا کر کے 3 دن لگائیں گے. اب بولو انشاءاللہ، اور ہاتھ بھی اٹھاؤ. سب جگہ نہ کو اٹھو رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں انہوں 2 اترے تو ہاتھ نیچے. ماشاءاللہ، ابھی ماشاءاللہ کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اب نیچے کرو تو ہاتھ ہے. اب 3 دن میں گئے واپس نہیں آتے ہاتھ وہ اوپر ہی چھے. تو یہ میرے بھائی ہو. اور پھر یہ مقامی کام کی فکر ہے. جب بستی میں ہیں تو ہمارے گشت ہی، ہماری ملاقاتیں ہی سب سے مشکل کام جو ہے محلے میں گشت کرنا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں ہمت کر کے ملاقات کرنے کی ترتیب بھی لگانا، اپنے 3 دن لگانا، ملاقات کرنا، مشورہ کرنا، تقاضے پیدا کرو، اور ان تقاضوں پر مجلس کو دیں. یہ بولوں گا تقاضے پیدا کرو اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کرو. یہ اجتماع سے پہلے کی محنت ہے. ابھی ہم کہاں پہ تھے؟ رتنا گیری میں. رتنا گیری میں سمندر کے کنارے
تو وہاں بیجاپور کے 5000 گھر ہیں، پورے رتنا گیری ضلع میں 5000 گھر ہیں. کسی زمانے میں محنت مزدوری کے لیے گئے تھے، آج شیڈ بھی ہو گئے ہیں. تو ان سے ہم نے یہی تقاضا کیا کہ بھائی آپ اپنی جماعت اجتماع، کبھی اجتماع ہے دسمبر کی تاریخ ہے، تو کم از کم تمہارا اجتماع جو ہے، تمہارا چلہ جو ہے وہ اجتماع سے 15 دن پہلے ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے اجتماع سے پہلے پورے رتنا گیری سے 150 جماعتوں کے عزائم کیے ہیں. تو ایسا ہمارا بھی حال ہے کہ اجتماع سے پہلے یہ محنت ہے، خصوصی ملاقات ہے. برادریوں پہ جوڑ کرو، برادریوں پہ جوڑ. ہمارے ایک نداب برادری ہے، اور نداب برادری کا جوڑ کیے. ایک باغبان برادری ہے، اس کا جوڑ کرے. ایک چھپر بند برادری ہے، اس کا جوڑ کرے. طلبہ ہیں، طلبہ کا جوڑ کرے. وہ ہمارے میشنریز کا کام کرنے والے ہیں، چھت بناتے تو سلیب کے واسطے، وہ سینٹرنگ والے ان کا جوڑ کرے، رکشہ والوں کا جوڑ کرے، پرانی مستورات کا جوڑ کرے. تو میرے پیارے بھائی، ابھی کب یہ سنیچر کے دن ہمارا جوڑ ہوا، گزشتہ سنیچر کو طلبہ کا جوڑ ہوا. فاروق احمد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ طلبہ کا ایسا جوڑ کرو. چنانچہ اس سال میں اکیڈمک ایئر جو شروع ہوتا ہے وہ جون سے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے طلبہ کا جوڑ کیا، شہر کے طلبہ کا جوڑ کیا. تو 2500 اسٹوڈنٹس جمع ہوئے، ان کی محنت کی ترتیب لگی. ایسا ہر تعلقے میں ہوتا ہے، ایسا ہر تعلقے میں ہوتا ہے. اپنا ہفتے واری اجتماع دیکھو، بعض جگہ عشاء کی نماز کے بعد میں مشورہ ہوتا ہے. ہفتے واری اجتماع میں نہیں آتا، بیان سننے نہیں آتا، مشورے میں آتا ہے. حالتے اور میں امیر ہوں، میں پرانا ہوں. کہاں پرانا ہے تو اللہ رسول کی بات کو سننا. بعض جگہ ایسا ہے، ہفتے واری اجتماع کے دن عشاء کے بعد میں مشورہ ہوتا ہے، تو انہیں بھائی کو بات سننے نہیں آتا، انہیں وہ حکم چلانے کے واسطے آتا ہے. تو یہ غلط بات ہے. ہفتے واری اجتماع ہمارا عید کا دن ہے. تو یہ میرے پیارے بھائی ہو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اجتماع سے پہلے کی یہ محنت ہے. مستورات کی جماعتیں نکالو، 6 روزہ مستورات کی جماعتیں ہیں. کم و بیش اوقات کی، عاشرے کی، چلے کی مستورات کی جماعتیں نکالیں. ایک عورت کو جیسا سمجھا سکتا ہے ویسا ایک مرد عورت کو نہیں سمجھا سکتا. مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں. اجتماع سے پہلے یہ محنت کرنا ہے. اب جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے، بناؤ تو مسجد وار جماعت اسی ذرا نگرانی کرو. اچھا، گھر پہنچنے کی ہمیشہ بولی جاتی ہے کہ چھوٹی جماعتوں کی کچھ ترتیب لگاؤ. ماشاءاللہ کئی ضلع والوں نے کیا ہے، اسے رینیو کرو. چھوٹی جماعتیں بنائیں، اور پھر یہ چھوٹی جماعتوں کو جیسا پٹی دے دی گئی ہے، یہ ایریا دے دیا گیا ہے، تو اس طرح کام ہوتا ہے. چھوٹی جماعت بنانا، 3 آدمی 5 آدمی کی چھوٹی جماعت بنائیں اور ان کو یہ اتنے گھر دے دینا. تو اس سے کام بڑھتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح گھر اور فرد تک پہنچا جاتا ہے. گھر اور فرد تک پہنچا جاتا ہے. پہلے تو یہ بولتے تھے کہ اگر ملاقات کے لیے گئے، ممکن ہوا تو گھر میں بیٹھو، اور گھر میں بیٹھ کے اگر اطمینان سے بات کرو تاکہ گھر کی خواتین اور مستورات بھی بات سنیں، اور بہت اچھی بات ہے. لیکن ہر گھر ایسا نہیں رہتا، تو باہر تو ٹھہر کر کے بات کریں، اور تفصیلی بات کے لیے مسجد میں آنے کی درخواست کریں. جیسا ہم نے عرض کیا کہ 6 روزہ جماعتوں سے بہت کام ہوتا ہے، تو اس لیے ہر ساتھی 6 روزہ لگانے کی فکر کریں. چلتی گاڑی میں سوار ہونے کے بجائے ہم ملاقات وغیرہ کر کے اپنی 3 دن کی جماعت بنائیں. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ تو یہ کہیں ایک معاون آپ کے ساتھ لے لو، 6-7 آدمی کو اور ہو گئے تو 3 دن ہو گئے، 3 دن کی جماعت بن جاتی ہے. تو یہ ہے بھائی اجتماع سے پہلے کا کام ہے.
وہی بات ہے کہ بھئی تشکیل سے 3 جماعتیں ضلع کی ہر زون میں محنت کرنا، یعنی ہمارے زون ہیں، ہمارے ضلع کے تعلقے ہیں، زون ہیں، جیسے ہمارا بیجاپور ہے اس کے 32 زون ہیں، 32 زون ہیں، تو جماعتیں بنائیں، اور اب 40 دن بولے تو ہمارے اجتماع کے آنے تک تقریباً 3-40 دن یا 4-40 دن ہوتے ہیں، محنت کرنا کہ وہ زون میں مسلسل جماعت کام کرے، مسلسل جماعت کام کرے، ایک جماعت کا وقت پورا ہوا تو اس سے پہلے دوسری جماعت وہاں رہے، دوسری جماعت کا وقت پورا ہوا اس سے پہلے یہ رہے۔ اب بیجاپور کے اگر 32 زون ہیں تو 32 کو 3 سے ضرب دیے ہیں تو کہتے ہوتے ہیں 3 دونی 6 3 دیا 9 96 جماعتیں چاہیے، شہروں کا الگ ہے، تو یہ ایسا تقسیم کر کے بھائی لوگوں نے ہمارے اجتماع سے پہلے 150 جماعتیں نکالنے کی فکر کری ہے۔ اب یہ کم زیادہ بھی ہوتے ہیں، کم زیادہ، کوئی ضلع بڑا ہے کوئی ضلع چھوٹا ہے، تو زون میں جماعت اب سے لے کر کے اجتماع تک کام کرتی رہے، اس کی ترتیب لگانے کی ضرورت ہے، کریں گے بھائی ہم، یہ پرانے بھائی اگر تیار ہو گئے تو انشاءاللہ کام ہوتا ہے۔ اسی واسطے یہ پوچھا گیا کہ بھئی اجتماع کرنا یا نہیں کرنا، اجتماع کرنا کبھی جترا کرنے کا نہیں ہے، اور اس کے پہلے کی محنت ہے، وہ محنت اگر صحیح کر سکتے ہیں تو کرو اجتماع، اور اگر تمہیں نہیں دوسرے جماعت کام کریں گے، گودرا کی کریں گے، احمد آباد کی کریں گے، تمل ناڈو کی جماعت کریں گی، ہمیں اپنا کھاتے پیتے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہیں گے، اور اجتماع کو تو پبلک آتی ہے، اجتماع ہو جاتا ہے، تو یہ اجتماع نہ کو وہ جو پوچھنے کا مقصد ہی کیا تھا کہ بھائی آپ حضرات اگر محنت کر سکتے ہوں تو آپ بولو، اسے بولے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے، اسے کیا بولے وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، میرے تو کیا کرنے والا؟ تو یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اجتماع سے پہلے آپ کتنی محنت کر سکیں گے، اور کرنا چاہیے۔ اجتماع سے پہلے ہمارے ضلع کا اگر اجتماع ہے تو ضلع کا کوئی تعلقہ نہ چھوٹے، تعلقے کا کوئی زون نہ چھوٹے، زون کا کوئی دیہات نہ چھوٹے، دیہات کا کوئی مسلمان گھر نہ چھوٹے، اور کسی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے، کم از کم یہ سب لوگ اگر 3 دن کم از کم اگر لگا دیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اجتماع میں ڈسپلن آ جاتا ہے۔ نہیں تو ہوتے رہتا ہے، جترا ہوتے رہتا ہے، ہمارے پاس جترے ہوتے ہیں، جترے ہوتے ہیں، پہلے کی کیا بھی محنت نہیں ہوتی، ادھر آ گیا ادھر آ گیا، ادھر کیا مہارت ماری، بازار لگتا ہے بازار، کل فاروق صاحب کتنی ہم بات ہوئے، بہت بیٹھے ہوئے بہت افسوس کے ساتھ، یہ پرانوں کا مجمع ہے، پرانوں کی جگہ ایسے یہ سب پرانوں کو ہی بلائے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات بولے کہ راستہ بھرا ہوا ہے، راستہ بھرا ہوا ہے، تو ہمارا اجتماع کی یہ محنت ہے، مختلف طبقے ہی ان کے اندر ہے، اور پھر جس جگہ اذان نماز نہیں ہے اذان نماز قائم کرو۔ اذان نماز کا مسئلہ ایسا ہے میرے بھائی، اور آپ سب کو جوڑ کر کے ایک جگہ اذان نماز قائم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بند ہوتی ہے، وہ اسے مسلسل فکر کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن لے جانے کی ضرورت ہے، نماز سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب وہ نماز سیکھیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، نماز کے فوائد سمجھیں گے تو وہ خود نماز پڑھیں گے۔ ہمیں 3 دن کی جماعت میں کتنے دن نماز پڑھانے والے ہیں؟ تو اذان نماز قائم کرنا ایک مستقل کام ہے، اسے پیچھے لگنا پڑتا ہے۔ آپ کے ضلع میں تعلقے میں ایسے 4-5 اگر دیہات ہیں تو تعلقے کے صدر مقام میں قرآن کو لے کر کے اس کی ترتیب لگانے کی فکر کرنا۔ ابھی بہت ایسا ہے، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں مسلمان ہیں لیکن اذان نماز قائم نہیں ہے، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت میں جماعتیں آتی ہیں، اس میں مختلف استعداد کے لوگ رہتے ہیں، مختلف استعداد کے لوگ رہتے ہیں۔ بس صورت کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ
جماعت میں آئے ہوئے لوگوں میں اگر کوئی مستورات میں بات کر سکتے نہیں تو مستورات کو جوڑ کر کے بات کراؤ، اس لیے کہ وہ ایک کام ہے. خود بھی کسی بھی جا رہے تو مستورات میں بات کر گا تو کیا بولتا ہے کہ کیا ہے کہ انہیں، تو جو بھائی وقت لگائے ہوئے ہیں انہوں کرنا، یا آئی بھی جماعت میں کوئی مستورات میں بات کرے جیسا رہا اس میں استعداد ہے، وقت لگایا ہے، تجربہ کار ہے، تو مستورات کو جوڑو، مستورات کو جوڑ کے بات کراؤ. اور پھر اللہ پاک نے مستورات کے اندر دین پر چلنے کی مردوں سے زیادہ استعداد رکھی ہے. تو ایک فرد اگر درست ہوتا ہے، ایک آدمی ہے مسلمان درست ہوتا ہے تو ایک فرد درست ہوتا ہے، اور ایک عورت اگر کام میں لگتی ہے تو ایسے جیسے پورا کنبا، پورا گڈھا ماشاءاللہ درست ہو جاتا ہے. باہر سے آئی ہوئی جماعتوں میں بہت اچھے ساتھی بھی رہتے ہیں. تعلیم انسان کے شروع ہونے سے پہلے طلبہ کا جوڑ ہوتا ہے، یہ ہر مرتبہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. کل عصر کے بعد میں جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب بولے بھی، مستورات کے بارے میں بولے، طلبہ کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہے. تو وہ طلبہ کو جوڑنے کی فکر کریں. اس لیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی تحریک کو اگر نیا خون مل رہا ہے تو وہ تحریک آگے چلتی ہے. اگر اس تحریک کو نیا خون نہیں مل رہا ہے اور جو موجود ہیں وہ چاہے جتنی قربانی دے رہے ہوں، لیکن یہ کہ وہ ایک دن ان کی قربانی رکنے والی ہے، پیچھے نیا خون اگر آ رہا ہے تو وہ کنٹینیو ہوتا ہے. اور اگر نیا خون نہیں مل رہا ہے تو میرے بھائیوں جو ہے وہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک نیا خون ہے. آج ہمارے صوبے کا حال یہ ہے، آپ اپنے ضلع پر بھی نظر ڈال کر کے دیکھو کہ نئے لوگوں کی لگنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. بعض ضلعوں میں تو اسٹیگنیشن ہو گیا ہے، یعنی نیا آدمی لگ رہا نہیں. آپ اپنے ضلع میں دیکھو، اچھا اپنے گھر میں دیکھو. میں تو تبلیغ میں ہوں، میرے بچے ہفتے واری اجتماع کو بھی نہیں آتے ہیں. کالج کو جاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن میرے بچے ہفتے واری اجتماع میں، اور میں اس کی فکر بھی نہیں کرتا. میں ایسا ہاتھا حالا لے کر مشورے میں آپ ہوں، میں اس مشورے کا ذمہ دار بھی ہوں، لیکن کوئی اسے پوچھے تیرے جوان 3 بیٹے ہی رہے، ہفتے واری اجتماع میں آئے کہ نہیں آئے. تو نیا خون ملنا چاہیے. اور پھر تحریکوں کی عمر ناپتے ہیں، جیسے تھرمامیٹر سے بخار ناپتے ہیں، وہ ٹائر میں ہوا کیا کیا گول رہتا ہے، صفائی رہتا ہے، تو وہ ایسا لگا کے دیکھتے ہیں. تو تحریکوں کی عمر ناپنے کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے نیا خون کتنا مل رہا ہے. اگر نیا خون اسے مل رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ تحریک بہت آگے جائے گی، اور اگر اسے نیا خون نہیں مل رہا ہے تو جو ہے وہ ہے، اس کے بعد میں یہ خلاص ہے. تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. ہفتے والی اجتماع ہے، اور یہ نئے لوگوں کے لیے ہفتے والی اجتماع ہے، 6 روزہ ہے، یہ طلبہ ہیں، کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے کی جماعت نکالو، اور لمبی چھٹیوں میں ان کی حیثیت کے مطابق جماعت بناؤ. یہ بچوں کے ساتھ ہم جانے تیار نہیں. ہم پرانے ہیں، ان کے ساتھ جائیں. 3 دن کی جماعت اگر ہے تو ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں. تو یہ میرے بھائیو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ہمیں دیکھتے پورے ہندوستان میں، یعنی یہ کہ کئی جگہ تو ایسا ہے کہ نئے لوگ بالکل نہیں لگتے. وہ نہیں لگنے کی وجہ جو ہے یہ پرانے ہیں. اور اگر نہیں لگے تو بھائیو کام ختم ہے، خلاص ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ کا ڈبہ گول ہو جائے؟ بولو چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سمجھدار لوگ ایکلا بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اب یہ ہے کہ آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ میں اس کی ابتدا اپنے گھر سے کروں. میں میرے بچوں کو لے کر کے آؤں گا. بچوں کو لے کر کے تو ننا تانا جھنجھونا نہ کو لے کر 8 اسٹینڈرڈ آنورڈ بچوں کو لانے کی فکر کرو. نہیں فکر کرے، بچے سکت ہوئے تو اس کے بعد میں پھر تمنا مشکل ہوتی ہے، آپ کو مشکل ہونے والی. آپ بولیں گے جماعت میں جاؤں، میں جانا تیار نہیں. اب اس کا چلتا ہے، دکان اس کے ہاتھ میں ہے، کاروبار اس کے ہاتھ میں ہے، انہیں ہمراج گھر سے نکال دیتا ہے.
میں مثال دے کر کے بول سکتا ہوں کہ فلانے کے بچے اسے گھر سے نکالے، وجہ یہ ہے کہ باپ تبلیغ میں چلو کرتا تھا، ننھا تھا، چھوٹا تھا، تب تک کچھ کرا نہیں، اب بڑا ہوئے کے بعد میں یہ کرنے لگا، جا رہا ہو گیا۔ خود اگر اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو آئی بھی سمجھدار جماعت سے بات کرانا ان سے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دلی آتے تھے تو وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی اولاد سے ملتے تھے۔ ایک مولانا عبدالعزیز دوان جو کر کے تھے، وہ تو چلے گئے، پاکستان چلے گئے، وہاں جا کے رہ گئے، ان کی اولاد نہیں۔ یہ مطلب مجھے لے کے گئے، وہ ایک مولانا الطاف ہیں، ان کو اور مجھے لے کے گئے، الطاف صاحب ان کے خاندان کو جانتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بولو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گے اس نورانی ماحول میں، ہفتے واری اجتماع کے یا 6 روزہ کے ماحول میں یہ ہمارے بچے رہیں گے تو ماشاءاللہ قلوب متوجہ ہوتے ہیں۔ دل، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، ویسا یہ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کالج والے کو پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے کی جماعت بناؤ، 24 گھنٹے کی جماعت، اور مہینے میں ایک مرتبہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو لگانے کی فکر کریں۔ میں ہمارے ہفتے واری اجتماع میں ایسا پوچھتا ہوں کون اپنے بچوں کو لایا ہے، بس ہاتھ اٹھے، میں لایا ہوں۔ اچھا میں بولتا ہوں تو بول رہے ہیں لیکن مجھے تیرے بیٹے کی ملاقات کرا، تو مجھے لے کر آتا ہے، ملاقات کراتے ہیں، تو ہمیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ آئیں گے ہفتے میں، یہ کلا کیا آتا تھا تیرے ساتھ کسی کو لے کر کے آ۔ ہفتے واری اجتماع بڑھ جاتا ہے، ہفتے واری اجتماع ہمارا عید کا دن ہے، تو وہ بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات سننا، اور سن کر کے پھر اس کے بعد میں جو مشورہ ہوتا ہے بھائیوں، وہ ایسا نورانی مشورہ ہوتا ہے۔ اپنے نوجوان بچوں کی فکر کریں، اپنے خواتین کی فکر کریں۔ عورت اگر لے لیتی ہے تو میرے بھائیوں، میں کا بہت عجب واقعہ سناتا ہوں۔ ہم مظاہر میں دورہ حدیث پڑھتے تھے، وہ کسی زمانے میں کیا ہی 82، 83، 84 میں کیا تھی، وہ ارریہ کوٹ میں اجتماع ہوا تھا، تو وہ مظاہر میں پڑھنے کا ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ساتھی سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جب مظاہر میں پڑھتا تھا 24 گھنٹے کی جماعت میں جاتا تھا۔ اس کے بعد میں سال لگائے، مولانا ہے، ان کا مدرسہ ہے، پانچ کہاں کی ارریہ کوٹ کے پاس کہاں کی، تو مجھے بولا کہ میں پوچھا اسے کیا حال ہے تیرا، بچے بولے یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ مفتی ہے، وہ ہے، یہ ہے، سب بولے۔ میں بولا پھر چاچی کا کیا حال ہے، چاچی کا، تو دوست کی بیوی کو ہم چاچی بولتے ہیں، تو بولے نصیب کٹی میری، ایسی کوہڑ ہے، ایسی نالائق ہے، ایسی وہ ہے، نماز نہیں پڑھتی، وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، بہت ایسا بولا۔ میں بولا کہ تو سال لگائی ایک عورت کو نہیں سنبھال سکے، تو نمازی نہیں بنا سکا، یہ 150 بچوں کو بخاری پڑھا رہے ہیں، یہ تیری بیوی کو تجھے ایک سجدہ نہیں کرا سکا، نہیں بس کی بات نہیں ہے، میں 10 مرتبہ سوچا طلاق دینا کرو، یہ انڈے بچے کیا کر دیکھتے۔ میں بولا تو ایسا کر کہ میری دعوت کر تیرے گھر میں چاچی سے بات کروں۔ وہ ناگپور کے 70 کا مسلمان تھا، تو میں ایک ایسا 17 کا چھیلا لیا، میں بولا تو آج دے اور بول، کل ہمارا ایک دوست میں مکے میں تھا، آ گیا، میں مکے میں سعودیہ میں پڑھا تھا، اور انہیں آئے، انہیں دے کو بھیجے، اور میں کل اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو 70 کام کرے گا، اور میری دعوت ہوئی۔ میرے ساتھ کون تھے مجھے یاد نہیں ہے، کیا ہمارے بیلگام کے کچھ ساتھی تھے، مزمل کا کی تھا، آج میں کنڈکٹر ہو کو ریٹائر ہوا، ان کی تھے، تو کھانا وانا ہے، وہی کو ایسا پردے سے بیٹھی، میں بولا چاچی کیا حال ہے، نماز روزے کا کیا حال ہے، ہمارا یہ دوست پڑھنے کے زمانے میں بھی ایسا نالائق تھا، گھر میں تو بھی آپ کی صحبت میں رہ کر کے کچھ ٹھیک ہوا ہے، کھلا ہوا وہی کو کپڑا، اتنا بولی، میں اسے بولے آدمی سنتا ہے، یہ سال لگایا ہے، اور
اور یہ کبھی آپ کو 24 گھنٹے کے لیے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں لے گیا ہے؟ تو اس عورت نے پردیش، اس عورت نے کہا ہے کہ اس نے کبھی ہمیں کہا ہی نہیں کہ 3 دن کے لیے چل مستورات کی جماعت میں، اگر یہ کہے ہوتے تو میں بھی جاتی تھی۔ میں اسے بولا 150 بچوں کو بخاری پڑھانے لگے، یہ کوئی کو نہیں سمجھ رہی تھی، تو یہ بولا ہاں میں انشاءاللہ 3 دن کے لیے ضرور لے جاؤں گا۔ بعد میں آئی گئی ہو گئی، انہیں 3 دن لے کو گیا، 3 دن لے کو گیا۔ وہ عورت کو اللہ پاک نے بہت ہدایت دی، پھر اس کے بعد میں 2-3 مرتبہ 3 دن لگائی۔ اچھا اس میں بولتے ہیں تو کئی مرتبہ 3 دن لگائی کے بعد میں عشرے میں جانا چاہیے، 2-4 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ کے چلا 3 دن لگائی، اس کے بعد میں مرد کے پیچھے لگی، میں عشرہ جانے والی ہوں۔ اب انہیں گل میں پیچھے جانا شروع، دمچی پتنگ کھینچنے بچے، دمچی سمجھتے، دمچی پتنگ کے نیچے رکھتے رہتے، وہ دمچی پتنگ کھینچنے کو جا رہا، عشرے میں نہیں کوئی کو، یہ تو مجھے بعد میں معلوم تھا۔ 1-2 مرتبہ عشرہ لگا، اس کے بعد میں بولتے تو بھائی جو بہنیں ہماری کئی مرتبہ 2-3 مرتبہ عشرہ لگائی ہیں، چلا لگانے کی فکر کرنا چاہیے، تو اسے چلو کو جب گئی۔ بہت زمانے کے بعد میں سہارنپور میں ملاقات تھی، سہارنپور میں دورے کا ہمارا ساتھی، بہت زمانے کے بعد میں ملاقات تھی۔ میں بولے وہ چاچی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ چپل لے میرے سر کو مارا۔ میں بولے کیا ہوا، ایسا کیا بول رہا ہے؟ کہنے کو میں مدرسے میں کھانا پینا، تعلیم، مطالعہ، کل کا سبق، وہ چندہ، وہ مہمان سب دیکھ کو، کبھی گھر کو 11 بجے جاتا ہوں، 11:30 بجے جاتا ہوں، 12 بجے جاتا ہوں، اور پھر جہاں کو شکر کو میں پڑھتا ہوں، اور انہیں تہجد کو اٹھاتی ہے، اور تہجد ضروری ہے، نہیں اٹھا کر تو پانی ڈالوں میں تو اٹھاتی ہے، میری جان چھوڑا اس سوال سے۔ خواتین میں دین پر چلنے کی اگر ان کو ترغیب دی جائے بہت استعداد ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اور یہ ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مستورات کے ہفتے واری اجتماعی تعلیم سے، مستورات کے ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے، بہنوں کو یہ ترغیب دینا چاہیے کہ آپ اپنے محرموں کے ساتھ میں 3 دن لگائیں۔ ہمارے ہاں ہوا سب، وہ میں ترغیب کیا، مستورات میں کوئی بیان کرا، لسٹ کی ہے، تلپی لسٹ نہیں۔ میں اسے بولا ہے عبدالحمید، ہاں تیری بیوی تیرا نام لکھ کے یہ مستورات میں جاتی رہتے ہیں، لے جاؤ اسے، ہوں اللہ نہ ہوں، گھر میں جاؤ بوما بوم جھگڑا کرے، میرا نام کیسا لکھی، میرا نام کیسا لکھی۔ وہ بھائی کو ہمارے گھر والے کے پاس آپ کو بولی میں نام لکھ گئی، غلطی نہیں کیا، تو یہ تب پکار لیا میں اسے عبدالحمید کو میں پکار لیا، بیوقوف کہیں گے۔ تیری بیوی تیری آخرت کی نیت کر رہی ہے، تیری سدھارنے کی نیت کر رہی ہے، اور بزرگ کو دھمکی دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہے۔ عورتیں دین کے کام میں، آپ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معانی جو ہوئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور دین کا کام بھائی ہوئی تعاون سے چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تعاون سے چلتا ہے۔ دنیا کے کام بھی تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے کام دیکھو، ریلوے اسٹیشن میں تمہیں بنگلور آئیں گی، اب تمہیں واپس اپنے گھر کو جاتے ہیں ریل گاڑی سے جاتے ہیں، وہ کتنے جگہ کا تعاون ہے، وہ پٹری والے کا تعاون ہے، الیکٹریشین کا تعاون ہے، اور کئی لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے آپ اپنی مسجد کو پہنچ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہ گارڈ جھنڈی ہلا رہا ہے، جھنڈی ہلا رہا ہے، کس رنگ کا جھنڈا ہلا رہا ہے؟ کیا ہے؟ تو ارے ہرا چلا رہا ہے، چل کر انہیں ہلا رہا ہے، انہیں ڈرائیور منڈی نکال کو بولا نہیں جاتا، نہیں کیا کریں گا۔ گھر کا کام بھی ایسا ہی ہے، میاں بیوی تعاون سے چلتا ہے، اور اگر دونوں کے درمیان میں تعاون رہا تو اگر جنت کا نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی کو میاں بیوی کا آپس میں تعاون نہیں ہے، مرد کا کام یہ ہے کہ بچوں کے کھانے پینے کے لیے کمائی وغیرہ کی فکر کرے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذرا فکر کرے، تو یہ دونوں کے تعاون سے چلتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب آئے تو مجھے یاد آیا ایک بے ہوش کرنے والا رہتا ہے، اس کا تعاون ہے، ایک نا چھری چاقو والا رہتا ہے، یہ دونوں میں اگر تعاون نہیں ہوا تو پیشنٹ میں جائے گا۔ تو دنیا میں جتنے کام ہیں بھائی ہو وہ تعاون سے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تنہائی محسوس کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم آپ کی مدد کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے تیسرا مطالبہ یہی تھا کہ میرے ذمہ اللہ نے یہ کام رکھ دیا۔ آئے تو فاروق صاحب آئے تو بولو ڈرتے ڈرتے بیان کرو، ان کا بات نہیں کی ایک دم جب تو بولو گے من انصاری کی، تو یہ میرے بھائی ہو تعاون چاہیے۔ دین کا کام بھی تعاون ہی سے چلتا ہے۔ مسجد کو اگر تعاون مل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے مسجد آباد ہے، اور جب مسجد کو تعاون نہیں ہے تو مسجد غیر آباد۔ بیجاپور میں سینکڑوں مسجدیں غیر آباد ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی مسجد کو تعاون نہیں ہے، نمازی نہیں پڑھتے تو وہ کیا ہے۔ جس مسجد کو تعاون مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ باہر کا کوئی آدمی آیا تو اسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جگہ ہے، وضو کرنے کے لیے جگہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ایسے بہترین قالین جیسا بچھائے، گرمی ہے تو پنکھا بھی ہے، بعض مسجدوں میں تو وہ بھی ہے، تو وہ تعاون سے وہ مسجد چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تعاون ایک ایسی نیکی ہے میرے بھائی، بغیر نیت کے بھی تمہیں کرے تو اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے تعاون آپ کو فرمایا ہے اللہ پاک نے اس قوم کو، قبیلے کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آج مجلس ختم ہی ہونے والی ہے، ابھی سب آ رہے ہیں، فاروق احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دروازے کے پاس سب جمع ہوئے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، فاروق صاحب آئے کہ یہی آخری مجلس ہے۔ تو یہ تعاون سے کام چلتا ہے، تعاون سے کام چلتا ہے، دین کا کام بھی تعاون ہی سے چلتا ہے۔ تو جماعت آئی ہے تو اس کا تعاون کریں اور خود اس کام کے لیے تعاون کریں۔ ہفتے والی اجتماع میں بیٹھنا یہی نہیں ہے بلکہ اس دین کے کام کو تعاون پیش کرنا۔ صبح تعلقے جو ہے زون جو ہے وہ تعلقے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تعلقہ جو ہے وہ ضلع کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ضلع جو ہے ہمارے صوبے کے صدر مقام سے تعاون کرتا ہے۔ اس طرح یہ کام ترتیب سے چل رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، جہاں جگہ مل رہی ہے پیدا کرنا چاہیے، تقاضے پیدا کرنا۔ بیرون لوگوں میں اشتہارات ہیں، بیرون کو بھیجو۔ اب یہ ہے کہ بیرون کی جماعت ہے، یعنی چلنا نہ لگو تیرا 6 برس ہوا، بیرون کو جانے لگے، گیا بھی انہیں کدھر بھی جا رہے ہیں، ہمیں بھی چھوڑے اسے۔ تو یہ میرے بھائیو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علاقے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علاقے میں بے دینی کم ہو جائے، دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں ہاتھ اٹھائے گا اللہ میری جورو، میرے بچے، میرا دعا۔ کبھی یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ ہمارے علاقے میں اس دین کے کام کی حفاظت فرما، ہمارے بچے کو اس دین کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دین کے کام کے لیے میرے بھائیوں یہ تعاون ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاون ہوا، آپ نے فجر میں سنے نہیں؟ یار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون فرمایا، اور آپ جب گھبرا جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی۔ غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے سے وہ اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق کی 5 آیتیں سن کر گئے تو گھبرا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور کہنے لگے کہ مثلک لا یضیع، آپ کے جیسے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کے فضائل بیان کرے، آپ کی خوبیاں بیان کریں۔ ہر خدیجہ بعد میں یہ بولتی تھی کہ میں بھی اندر سے ٹوٹ گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو کر کے، لیکن یہ کہ میں اپنی ٹوٹ دکھاتی تو یہ اور پریشان ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ 28 سال رہی، جبکہ وہ بڑی مالدار خاتون تھی، باعزت مالدار خاتون تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اہلیہ محترمہ نے ساتھ دیا،
اسی طرح دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ساتھ کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے. اب ہمیں تعاون لینا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تعاون لینا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک مدرسہ ہے, ہمارا ایک بکاتی چندے کو اس کے پاس گیا تو اس کو 100 روپے دیا. میں اس کے پاس گیا, مدرسے کو ذرا چندہ دے, کدو 20 روپے دیا. تو مجھے وہ کام نہیں آتا, وہ کام اسے آیا. میں اسے بات پوچھے کیا بولا رہے تو, مجھے 20 روپے دیا تجھے 100 روپے دیا ہم نے. تو انہیں بولا نہیں مولانا کیا تمہیں نہیں معلوم ہوتا لے کیا بولے کیا بولا 100 روپے تو اس کی جیب سے کیا بھی نہ دیکھو, ایک چاک لے کے پیپر میں نہ دیکھو, 100 روپے تو نکال لیتا ہے. اچھا میں یہاں مجھے 20 روپے انہیں دیا. انہیں بولے آپ وہ ایک الگ لائن ہے, ہم تمہاری لائن نہیں ہوتی ہے نہ تو نہیں تو نہیں چھوڑ. تو یہ میرے بھائی ہو, یہ مدارس جو چل رہے ہیں, یہ مساجد جو آباد ہیں, یہ تعاون سے چل رہے ہیں. اور جس جگہ تعاون نہیں ہے تو مسئلہ ہے. میاں بیوی میں اگر تعاون نہیں ہے, سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے. ان کی تربیت خراب ہوتی ہے, ان کا کھانا پینا خراب ہوتا ہے, ان کے دوستوں کی صحبت خراب ہو جاتی ہے. یہی جو ہے وہ دوسری باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعد میں مشکل ہے. ٹھیک ہے جھگڑا ہوا میاں بیوی, اسے دوسرا مرد ملے گا, اسے دوسری جوڑوں ملے گی, لیکن نسل خراب ہو گئی تو نسل خراب ہو گئی. تو یہ میرے بھائیوں یہ جڑ کر جم کر کرنے کی ضرورت ہے. دعوت و تبلیغ کا کام بھی ایسا ہے کہ بھئی یہ ایک تعاون ہے. صبح والے فکر مند ہوتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں. ہمارا تعاون یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ میں آئیں اور پھر باہر نہ پھریں. کل مجھے بھی اتنا افسوس ہوا, بیٹھتے جو کہ بہت مجھے افسوس ہوا. میں بولے کس کے تمہیں میت کی خبر سنانے کیا کہ وہ بھاگ کے راستے کی بات کرے. تو یہ میرے بھائی یہ ہمارا تعاون ہے کہ دین کے کام کے لیے ہم اگر آئے ہیں تو بیٹھیں سنیں. یہ ہوئے کے بعد میں ہے تو بازار ہے چاہے کل ایک بات یہ بھی بولے کہ ہاں ویسے کیا مسئلہ نہیں ہے, کیا تمہیں لے کو جانا سننا تھا, دکانی چکانے کو لوگ بعض لوگ بیپار کی نیت سے پیسے لے کو آتے ہیں. دعا ہوئے کے بعد میں یہاں بیان چلے سو چلے رہتا ہے. انہیں اپنا لال بازار کیا کون سا لال بنگلورو میں کون سا بازار ہے, لال بازار ہے. برحال وہ بازارہ پھرتے لوگ ہیں. ہاں کیا ہے ایسا. تو یہ ہے بھائیو یہ اچھی بات جو ہم یہاں کرتے ہیں. ہمارے گاؤں کے مرکز کے ہفتے واری اجتماع میں بھی یہ کرتے ہیں. ہمیں بیان کرنے والا کرتے وقت ادھر ہمیں چاپ پیتے بیٹھتے رہتے. جو ہمیں یہاں کرتے ہیں یہ جمع بڑے وہاں بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اگر ضروری مسئلہ ہے تو بیان چل رہے ادھر کنارے بیٹھ کے ذرا مشورہ کر لیے, لیکن وہ عادت پڑ گئی بیان سنتے جو نہیں. وہ جو شروع میں یاد کسے فرصت ہے تمہاری جو ہے کہ سننے کی, تو مطلب کی بات کریں. اور یہ تعاون سے دین کا کام چلتا ہے. آج کی مجلس میں میرے بھائی عزیز و بزرگوں یہ باتیں بولی گئی کہ بھائی اپنے اجتماع سے پہلے کی محنت کی ترتیب لگائی جائے. بولا کریں گے انشاءاللہ. سے روزہ جماعتوں کی تعداد بڑھائی جائے اور اجتماع سے پہلے جتنی جماعتوں کی نکالنے کی نیت کری ہے پوری طاقت لگا کر کے اتنی جماعتیں. اجتماع سے کم نکلی تو حرکت نہیں, لیکن اجتماع سے پہلے زیادہ نکلے. اجتماع سے نکلی ہوئی جماعتیں ادھر ادھر دور جاتی, لیکن اجتماع سے پہلے ہمارے ضلع میں کام کرتی ہیں وہ جماعتیں. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. طبقہ واری کام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. طلبہ ایک طبقہ ہے, وہ نیا خون ہے. تحریکوں کو نیا خون اگر ملتا رہتا ہے تو بھائیو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے آپ نے نئے خون کو اس میں لگانے کی ایک ترتیب لگائی کہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تبع تابعین اے اولیاء اللہ. یہ اس کے نتیجے میں یہ مدارس ہیں, یہ مکاتب ہیں, یہ مسجدیں ہیں, باقاعدہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح دعوت و تبلیغ میں میرے بھائی اور ہمارے بچے اگر لگنے لگ جائیں گے تو پھر یہ تحریک اور آگے بڑھے گی. میں تو آتا ہوں ہفتے واری اجتماع میں, لیکن میرے بچے نہیں آتے. یہ جو رونا ہے میرے بھائیوں
یہ جو تکلیف ہے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے ہیں، ایسا جناب بولتے تھے اور ہمارے گاؤں انداز میں بولتے تھے، تو تبلیغ میں ہے، تیرے بچے تبلیغ میں نہیں ہیں، تو مرا تو تیرا جنازہ باہر نکلتا ہے، تیرے گھر سے تیرا ایک ہی جنازہ نہیں، تبلیغ کا جنازہ بھی نکلتا ہے۔ تب ہم برا لگتا ہے تبلیغ کا جنازہ کیا بولتے ہیں مولانا یہ، لیکن مولانا یہ بولتے تھے کبھی اپنے بچوں کو لگاؤ، طلبا کا جوڑ کرو، برادریوں کا جوڑ کرتے تھے ہم لوگ چھپر برادری کا جوڑ کریں، ندا برادری کا جوڑ کرے، باغمن برادری کا جوڑ کرے، اور موقع محل دے رکشہ والوں کا جوڑ کرتے ہیں، ٹیچرز طلبا کا جوڑ کرتے ہیں، تو اس سے نیا خون ملتا ہے۔ تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ سمندر میں چانے ڈالے، اس میں پاپلیٹ بھی ملتی ہے، سرمئی بھی ملتی ہے، کھیکڑا بھی ملتا ہے، کیا کیا ملتا ہے، تو جو اچھا ہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ہے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، مستورات کے کام کی اہمیت کو سمجھیں۔ جیسے ہمارے اکابرین بولتے تھے کہ ایک عورت، ایک مرد کا درست ہونا ایک فرد کا درست ہونا ہے، اور ایک عورت کا درست ہونا ایک پورے کنبے کا درست ہونا ہے۔ تو اپنی مستورات کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہاں جو تعلیم ہوتی ہے، سب سے پہلے تعلیم میں لے جائیں۔ اچھا چھوٹے بچے رہے تو چھوٹا بچہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تمہیں سامان لے ہوتا ہوں، تمہیں سامان لے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے، اور پھر وہ بیچاری اجتماعی تعلیم میں جا کر آتی، کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے، بہت ہوا تو گھنٹہ سوا گھنٹہ کا مسئلہ رہتا ہے سنبھالنا، اور پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ عادت ہوتی، شیروزہ عورتیں جاتی ہیں، شیروزہ عورتیں جاتی ہیں، پھر زیادہ وقت لگاتی ہیں، اور پھر ایک عورت کو جیسے سمجھا سکتی ہے، مرد ویسے سمجھا نہیں سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ مستورات کا کام بھی اچھا ہے، بالخصوص بنگلور شہر کے اندر مستورات کے مختلف طبقات کو جوڑتے ہیں، مثلا سروس کلاس مستورات کو جوڑتے ہیں۔ اچھا اسی طرح طالبات ہیں، طالبات کالج والے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، وہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کی فکر کر لی میرے بھائیوں، اور پھر اجتماع سے پہلے جو محنت ہونے والی ہے وہ محنت ایک ترتیب سے اگر محنت ہو گئی تھی تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اجتماع میں جتنے مسلمان جمع ہوں گے اس سے زیادہ فرشتے تشریف آئیں گے، اور وہ فرشتے ہمارے اجتماع میں شریک ہوں گے، اور پھر ہمارے اجتماع سے جماعتیں بھی نکلیں گی۔ تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نیت کرو کہ اب سے لے کر کے ہمارا جو اجتماع طے ہوا ہے یہ کام ہم لازماً انشاءاللہ کریں گے، اور انشاءاللہ